الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ بتلایا جا رہا تھا اولاد یہ اللہ کی بے شمار قیمتی بہت بڑی نعمت، اگر انسان بچوں کی اچھی تربیت کر دے تو ایک بہترین مضبوط معاشرہ اس نے گویا کہ قائم کر، کیونکہ بچپن ہی کا نقوش اور یہ لکھا ہوا ایسا ہے جیسے کہ پتھر پر لکھا ہوا، اور بچپن کا لکھا ہوا ایسا ہے جیسے کہ پانی پر لکھا ہوا۔ بات سمجھے نا، بچپن میں اگر کوئی چیز دل میں بٹھا دی گئی وہ بڑے ہو کر بھولنے والی چیز نہیں ہے، اور اگر عمر جب اس کی ہو چکی بڑے ہو گئے اب اس کے بعد یعنی کسی چیز کا حاصل کرنا سیکھنا ایک مشکل ہو جاتا ہے، ذہن سے نکلنے والی ہے، اور اس کا ہم کو حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے بندوں پر دیگر حقوق عائد فرمائے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر خود اپنی ذات کا حق، اس کا حق سب سے مقدم اپنی ذات کا حق، اس کے بعد اپنی اہل خانہ کا حق، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کا حق، اس کے بعد اپنے بچوں کا، اور یہ حقوق دیگر حقوق کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ یہ ایک سبب جیسا ہے، یہ حقوق دیگر حقوق کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق سوال فرمائیں گے، متعلق کیا فرمائیں گے؟ سوال فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ بھی کیا، قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کا تذکرہ کر کے بتلایا گیا کہ دیکھو ان کو کیسی فکر تھی اپنے گھر کی اور کیسی فکر تھی اپنے بچوں کی۔ یہ یعنی خاندانی پوری نبی ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ ایمان اور اعمال صالح کے تعلق سے سب سے زیادہ متحد۔ اچھا، یہ حقوق کتنے قسم کے ہیں؟ دو قسم کے۔ یہ حق کتنے قسم کے ہیں؟ دو قسم، ایک مادی اعتبار سے، ایک دینی اعتبار سے۔ مادی اعتبار سے مطلب دنیاوی ضرورت کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے مطلب دنیاوی ضرورت کے اعتبار سے، اور دینی اعتبار سے مطلب اخروی اعتبار سے۔ اور دنیا کے مقابلے میں اخروی حقوق یہ زیادہ اہمیت کے حامل، دنیا پہ ختم ہو جانے والی، یعنی چند دن کی زندگی ہے پھر یہ کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر انسان اخروی حقوق کو ادا نہ کرے تو دنیا کے اندر بھی انسان ناکام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی انسان ناکام ہوتا ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اس کا خوف ہو، اس کا استحضار ہو، اور حقیقتاً جو ہے ایک مومن ہو، وہ کبھی بھی ان حقوق کے ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تذکرہ کر کے، یعقوب علیہ السلام کا قرآن پاک کو تذکرہ کر کے، اسماعیل ہے، اسحاق علیہ السلام، ان کا تذکرہ کر کے اس کی طرف متوجہ فرمایا امت۔ کہا کہ کیا تم حاضر تھے جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح ان کے تن سے جدا ہو رہی، موت کا جس وقت یعنی قریب تھی، اس وقت کیا تم حاضر تھے؟ ظاہر اس کی بات ہے کہ حاضر تو نہیں تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کس طریقے کا یعنی اپنی اولاد کو یعنی سب کو بلا کر یہ ان سے کی کہ بھائی ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ سب نے جواب دیا کہ جس کی آپ عبادت کرتے تھے، جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت کرتے تھے، جس کی حضرت اسماعیل علیہ السلام عبادت کرتے تھے، جس کی حضرت اسحاق علیہ السلام عبادت کرتے تھے، اور جو ان کا دینی مشن تھا، ایمانی جو مشن تھا، اسی پر ہم بھی کام کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہو کر ہی دنیا پہ رخصت ہوں، مسلمان ہونے کی حالت میں۔ اب ان کو یعنی اس واقعے کو تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو متوجہ کرنا چاہتے، کیا کرنا چاہتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مستحق پہلے خود کی ذات، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے۔ اس سے یعنی دو چیزوں کے ذریعے سے جہنم کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے۔ کتنی چیزوں کے ذریعے سے؟ دو چیزوں کے ذریعے۔ پہلی چیز ہے ایمان اور دوسری چیز ہے اعمال صالح۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان، اور دوسری چیز ہے اعمال صالح۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے ایک اللہ کو ماننا، اللہ کی کتاب کو ماننا، رسول کو ماننا، رسول کی رسالت کو ماننا،
فرشتوں کو ماننا، قبر کو ماننا، حشر کو ماننا، جنت کو ماننا، جہنم کو، ان تمام چیزوں کا یقین رکھ. لیکن اس کے علاوہ عقائد کے جو مسائل ہیں بہت پیچیدہ ہوتے ہیں. ایک آدمی ایک اللہ کو مان کر بھی کافر و مشرک ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ کافر اور مشرک ہو سکتا ہے. وہ کس طریقے سے کہ اللہ کو ایک مانتا ہے، دیکھیے اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھاگیدار بھی قرار دے، شریک قرار دیتا ہے. اب کیا ہے یہ؟ مسلمان ہے. قرآن کو سچ ماننے کے ساتھ ساتھ کہا کہ سب قرآن کی سب باتوں کو مانتا ہوں، لیکن یہ حکم میرے کو پسند نہیں. کیا ہے یہ؟ مسلمان ہے. قرآن کے حکم ایک زیر زباں کا بھی انکار کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں. وہ بھی کیا نہیں ہے؟ مسلمان نہیں. اب کتنے ایسے کہا کہ اب تو وہ نقاب کے جو حکم ہے نا، پردے کے، اس کو ہم نہیں مانتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پردے کو ہم مانتے نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. طلاق کیا ہے؟ ہم اس کو نہیں مانتے. ارے ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ حکم کہا کہ قرآن پاک کی ہے. اسی طریقے سے رسول کو مان کر بھی ایک آدمی کافر مشرک ہو رہا ہے. وہ کس طریقے سے کہ رسول کو رسول مانتا ہے لیکن آخری رسول نہیں مانتا. آ سکتے دوسرے رسول بہت سے گمراہی کی طرف چلے گئے. منور رانا ہے، اور اسی طریقے سے وہ اورنگ آباد میں ایک انجینئر، اور مرزا غلام احمد قادیانی، یعنی آخری رسول کا انکار کر دیتے. حالانکہ قرآن پاک ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. اس طریقے سے جنت کو مانتے، لیکن ابھی جنت پیدا نہیں کی گئی. کیا نہیں کی گئی ہے؟ پیدا کریں گے اللہ. تو پیدا نہیں کی گئی تو آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں ہی تھے نا. اچھا، بعض مرتبہ انسان بطور مذاق کے، استہزاء کے اسلام سے نکل جاتا اور اپنے آپ کو مومن شمار کرتا، یا حسد کی بنیاد پر، یا تعصب کی بنیاد پر، یا پھر ہٹ دھرمی اور سخت مزاجی کی بنیاد پر بحث و مباحثہ کے موقع میں انسان یعنی عقائد کی بات کر رہے ہیں، کسی کا انکار کر دیتے، جا میرے کو یہ ماننی نہیں، میرے کو کیا نہیں کرنا ہے؟ ماننی نہیں. اب وہ باتیں کس کی باتیں تھی؟ اس کا تعلق عقائد سے. تو ایمان اور یقین کا جو مسئلہ ہے یہ نہایت ہی نازک ہے. اگر کسی مقام پر اس طریقے کی بحث چلے، وہاں خاموشی بہتر. وہاں کیا بہتر ہے؟ خاموشی. اور دوسرا کہ انسان جو جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے وہ اعمال صالح کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ اعمال صالح. ہر عمل یہ اعمال صالح نہیں، ہر عمل یہ اعمال صالح نہیں ہے. جب تک چاہے آپ کتنا بھی اچھا کام کر رہا ہو، پوری دنیا کو کھانے کھلاتے کیوں نہ رہو، لیکن جب تک 3 شرائط اس کے اندر نہیں پائے جائیں گے وہ عمل صالح کہنے کے قابل ہی نہیں. وہ 3 شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ وہ حکم کس کا ہونی چاہیے؟ اللہ کا. کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا. اب اس حکم کو انجام دینے کے لیے طریقہ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا، اور اس عمل کے ذریعے سے اللہ ہی کی رضامندی مقصود ہے. یعنی بندوں میں سے کسی کو خوش کرنا مقصود نہ ہو. اگر بندوں میں سے کسی کو خوش کرنا مقصود ہے، چاہے آپ کا کتنا بھی اعلیٰ درجے کا کام ہو، وہ عمل صالح اور جہنم سے نجات کے لیے وہ عمل کافی. عمل صالح کے لیے یہ 3 شرائط، 3 چیزیں ضروری ہے. اگر ان میں سے کسی ایک چیز بھی نہیں ہے وہ نیک عمل ہے ہی نہیں ہے. وہ کیسا عمل نہیں ہے؟ اب کتنی اچھی نماز پڑھو، نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. آپ 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت پڑھ لو، خوب خوشو اور خضوع کے ساتھ پڑھو، پورا قرآن اس پر پڑھ لو. لیکن آپ نے 1 رکعت زیادہ پڑھا، اس پر سورہ فاتحہ بھی پڑھی، سورت بھی ملایا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، سب کیا، عمل صالح ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا. فرض کتنا تھا؟ 4. آپ نے ایک اس پر بڑھا دیا جو رسول کے طریقے کے خلاف. رسول کے طریقے کے کیا ہے؟ خلاف ہے. حالانکہ اس پر ثواب اور زیادہ ہونا چاہیے. سورہ فاتحہ بھی پڑھا، سورت بھی اس کے ساتھ ملایا، رکوع بھی بڑھ گیا، 2 سجدے بھی اس پر بڑھ گئے، تو اب یہ عمل تو اس سے بھی زیادہ نیک ہونا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ نیک تو بہت دور کی چیز ہے. اس پر ثواب تو بات کی، اس پر الٹا گناہ ملے. کیا ملے گا؟ آپ نے خوب اچھے سے نماز پڑھی، بہت بہترین نماز پڑھی، ایسی نماز جو ظاہری اعتبار سے آسمان کو بھی ہلا دے. کیا آپ نے وضو نہیں کیا؟ کیا نہیں کیا؟ وہ عمل صالح بنے گا؟ نہیں بن سکتا ہے. رسول کے طریقے سے ہٹ کر. کس کے طریقے سے ہٹ کر ہے؟ رسول کے طریقے سے ہٹ کر ہے. اگر جان بوجھ کر یہ عمل کیا تو یہ اسلام سے خارج ہو جائے. کس سے خارج ہو جائے گا؟ اسلام سے خارج ہو جائے. کیونکہ نماز کے لیے وضو فرض ہے. نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ فرض ہے. اور آپ بغیر وضو کے جان بوجھ کر نماز پڑھو تو کوئی بھی عمل، نیک عمل بننے کے لیے یہ 3 چیزیں شرط ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر فوت ہوتی وہ عمل صالح ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ کر کے گویا کہ جہنم کی آگ سے جو بچا جا سکتا ہے، ایک تو ایمان کے ذریعے، دوسرا عمل صالح کے ذریعے. ایمان اور عمل صالح کے لیے ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ علم. کس چیز کی ہوتی ہے؟ علم کی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم. اتنا علم کا حاصل کرنا جس سے جائز ناجائز، حلال حرام کا فرق ہو جائے، اور جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اس چیز کی معلومات ہو جائے. اتنا سیکھنا یہ فرض ہے. کیونکہ علم کے بغیر انسان نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وضو
وضو کر سکتا، نہ حج کر سکتا، نہ زکات ادا کر سکتا، نہ نکاح کر سکتا، نہ طلاق دے سکتا ہے، نہ خلا کر سکتا، نہ معاملات کر سکتا، نہ تجارت کر سکتا ہے، جس کا علم ہی نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں۔ جب اپنی مرضی سے کام کر رہے ہو، وہ کام ثواب کا تھوڑی ہے، وہ کام ثواب کا تھوڑی ہے۔ کوئی بھی عمل ثواب کب بنے گا؟ جب یہ تین چیزیں پائی جائیں گی۔ جب کتنی چیزیں پائی جائیں گی؟ تین چیزیں پائی جائیں گی۔ اور دیگر مقامات کے مقابلے میں خود ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کو سکھانا یہ یعنی فرض ہے، کیونکہ ہمارا ایک ملک ایسا ملک ہے جو کثیر المذہب ملک ہے، اور جب سے یعنی اس کا دستور مرتب ہوا، اس طریقے پر دستور مرتب ہوا کہ کسی ایک سماج کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں بلکہ سب کو سامنے رکھ کر یہاں کا دستور بنایا گیا۔ لیکن آزادی کی بات سے ایک ہندو تہذیب کی چھاپ چلانے کی کوشش کی اور کی جاتی ہے۔ پہلے خفیہ طور پر کی جاتی تھی، آج علانیہ طور پر کی جاتی ہے، ہر سال، پھر ہر 6 مہینے میں، اور اب ایسا ہو گیا ہے کہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی نیا آتا ہے جو قرآن اور اسلام کے خلاف ہوتا ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے ہی 75ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر خود حکومت کی جانب سے یعنی 30 ریاست کے اندر 30,000 اسکولوں میں سوریہ نمسکار کا اس کا پرچار کیا گیا، اور اسی کے اندر دیوی دیوتا کی تقدیس کو بیان کیا گیا، ان کی تقدیس، ان کی پاکیزگی کو کیا کیا گیا؟ بیان کیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے اتنے بڑے مجمع میں اب بچے جب اس چیز کو سنیں گے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ، اب مزاج بھی ماحول بھی پورا کا پورا اس طریقے پر ہے، تو اس کے اثرات بچوں کے اندر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آہستہ آہستہ ہماری ایمانی کیفیت یہ کم پڑتی چلی جائیں گی اور کفر کی کیفیت یہ غالب ہوتی چلی جائیں گی، پھر حق بات سمجھانے کے بعد بھی دماغ پر نہیں بیٹھے۔ ہم خود اندازہ لگائیں کہ مثال کے طور پر ایک شرابی ہے یا کبھی مسجد تک نہیں آتا، اب اس کی تشکیل کر کے جماعت میں 40 دن لے کے چلے، کتنے دن لے کے چلے گئے؟ 40 دن، یا پھر اور اچھے سے تشکیل کر کے 4 مہینے لے کے چلے۔ اب 4 مہینے کے بعد جب وہ آتا ہے، داڑھی بھی دکھتی ہے، ٹوپی بھی دکھتی ہے، یعنی ساری چیزیں وجود میں آتی ہے۔ 40 دن 4 مہینے کے اندر جب اتنے اثرات غالب ہو سکتے ہیں تو 10 سال 12 سال اسکول میں پڑھنے کے بعد کتنے اثرات غالب ہو؟ اچھا، یہ ذہن بچے کا ابھی کیسا ہے؟ ایسا ہے جیسے کہ تختی پر نقوش کرنا، اور یہ ذہن یہ کیسا ہے جیسے کہ 55 کے بعد نقوش کرنا ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو آج کے اس دور میں ایک فرض کے درجے کی چیز ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ایسے پروگرام سے بچائیں۔ اگر آپ اس کے بغیر چاہ رہے نہیں ہے کہ وہی اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں تو پھر یہ کمپلسری ہے، کم از کم ہمارے بچوں کو 30واں پارہ حفظ کرائے۔ کون سا پارہ؟ 30واں پارہ، سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین، اتنی چیزیں حفظ کرا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یعنی مختلف مقامات کی اور مختلف اوقات کی مختلف جو دعائیں ہیں ان کو یاد کرانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کم از کم جو 50 واقعات یاد کرا دینا۔ صحابہ اکرام کی عظمت، اس کے تعلق سے جو واقعات ہیں اور ان کی تفضیل جو کتابوں میں بیان کی گئی ہے ان کے واقعات کو جو ہے بچوں کو یاد کرانا۔ اسی طریقے سے کچھ حلال حرام، کیا جائز کیا ناجائز، فقہی اعتبار سے موٹی موٹی معلومات، گھریلو اعتبار سے اور معاشرے کے اعتبار سے ان کو یاد کرانا یہ فرض ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو بچہ پھر آپ کا ہے یا پھر کسی اور کا ہے، اس کی کوئی گارنٹی۔ اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری تربیت فرض قرار دی ہے، اسی طریقے سے باطنی تربیت یعنی ان کے عقائد ٹھیک کرنا اور ان کے اعمال صالح کی فکر کرنا یہ بھی فرض ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ جیسے ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں، پھر نماز کے اندر کے فرائض ہے، ایسی یہ بھی فرض، ایسی کیا ہے؟ یہ بھی فرض ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، اس کا بھی کیا کیا گیا؟ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال یا رسول اللہ ما حق الوالد فما حق الولد، بچوں کے والدین کے حق تو ہم کو معلوم ہے، بچوں کی کیا حقوق؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبہ، ادب سے مراد یہاں پر ساری چیزیں شامل ہے اس کے، اور اسی طریقے سے یا الذین آمنوا قوا انفسکم، اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ان کو حلال حرام کا علم سکھانا۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں یعنی اتنی موٹی موٹی معلومات جو زندگی میں جس چیز پر وہ کام کر رہا ہے اس میں سے کیا جائز کیا ناجائز ہے، اتنا تو بھی ان کو سکھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی والدین اپنی اولاد کو ان چیزوں کے سکھانا یہ سب سے بہتر عطیہ اور سب سے بہتر تحفہ، اس سے اچھا تحفہ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اچھا، فقہاء کرام نے اس کے اصول بھی بیان فرمائے کہ بچے کو کس طریقے سے تربیت کی جائے، کس طریقے سے ان کو سمجھایا جائے۔ سب سے پہلی چیز سمجھانے کا حکم، اگر کبھی غلطی کر جائے تو ان کو کیا کیا جائے؟ سمجھایا جائے۔ دوسرا حکم ڈانٹ ڈپٹ کی جا سکتی ہے، تیسرا حکم مار کے علاوہ کوئی سزا تجویز کی جا سکتی ہے، چوتھا ان کو مارا جا سکتا ہے، اور پانچواں ان کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی قطع تعلق، ان سے بات بنتی۔ اگر پہلی مرتبہ غلطی ہوتی ہے بغیر غلطی کے اشارتاً ان کو سمجھائے، غلطی کا تذکرہ نہ کر، بغیر غلطی کے اشارتاً، اور جو عمل انہوں نے خراب کیا اس کی قباحت اس کے دل میں پیوست کرنے کی کوشش۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ
بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے، اب وہ اپنے ہاتھ کو آگے کرتے پیچھے کرتے، ادھر گھماتے ادھر گھماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا غلام قل سم اللہ، اللہ کے نام لے کر کھاؤ، اے پیارے بیٹے تم کس کا نام لے کر کھاؤ؟ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، قل بیمین کا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، قل مما یلیک کا، اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، یعنی پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، پھر اگر غلطی اگر بچہ کرتا ہے تب اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی جا سکتی ہے اس غلطی کے تذکرے کے ساتھ، لیکن یہ جو حقوق ہے، یہ جو حکم بیان کیا گیا ہے، فقہاء کرام کہتے ہیں یہ ان بچوں کے لیے جو بچے ابھی چھوٹے ہیں، جو بالغ نہیں ہوئے، لیکن جو بالغ ہو چکے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اب ان سے قطع تعلق ہی کر دیں، اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں، کسی قسم کی حکم عدولی کرتے ہیں یا کسی قسم کا گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس سے کیا کر دیا جائے؟ قطع تعلق اختیار، یعنی ان سے بات بند کر دیا جائے۔ اس کی مثالیں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ایک رشتہ دار تھے، بچے تھے، کنکری اٹھائے اور کنکری سے مارے، انہوں نے کہا کہ لا تسید السید، کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری کے ذریعے مارنے سے منع فرمایا، کس سے مارنے سے منع فرمایا؟ کنکری سے، پھر انہوں نے کنکری سے مارا، پھر کہا کہ پھر انہوں نے مارا، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا اکلمک ابدا، آج کے بعد سے میں پوری زندگی تجھ سے بات نہیں کروں، پوری زندگی بات نہیں کی، پوری زندگی بات نہیں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے رکھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں واللہ لا اکلمک ابدا، میں تجھ سے پوری زندگی بات، اپنے سگے بیٹے سے، اور پوری زندگی بات نہیں کیا، پوری زندگی بات نہیں کی، اگر اصلاح کر لیتا ہے اس غلطی کو مان لے کوئی حرج کی چیز نہیں، ورنہ قطع تعلقی یہ ایک دم حرام نہیں ہے بلکہ بعض موقع پر فرض اور واجب بھی ہو جاتی ہے اصلاح کی غرض، کیونکہ اگر اس کے بعد بھی نہیں مانے گا تو آگے ماننے کی کیا امید رکھے۔ اسی طریقے سے بچوں کو یعنی ڈانٹنا ڈپٹنا مارنا بعض اوقات یہ صرف جائز نہیں ہے بلکہ واجب اور بعض مرتبہ فرض بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس پر افراط اور تفریط نہیں۔ افراط کا مطلب غصے میں آ کر اس کے سر پھوڑ ڈالنا، ہاتھ توڑ دینا، کچھ بھی ایسا کر دینا، یہ افراط ہو گیا، یا ایک دم بالکل کچھ نہیں کہنا، یہ بھی غلط ہے، بلکہ طریقہ وہ اختیار کرنا ہم کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے آپ ان کو نیک اعمال کے نماز کا حکم کرو، جب بچے 10 سال کے ہو جائے نماز نہیں پڑھنے پر آپ ان کو سزا دیں۔ اب مارو، مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس غلطی یعنی ذرا صرف دیکھے ڈنڈا لے کے پیچھے لگنا شروع کر دیے، نہیں، اس وقت اپنا غصہ پہلے کنٹرول کر لے، خود ٹھنڈے ہو جائے، کیا ہو جائے اپنا غصہ خود بخود پہلے کیا کر لے، کنٹرول کر لے، اور جب ایک دم آپ کا غصہ کنٹرول ہو چکا، ٹھنڈا ہو گیا، اب اس کو بلائے، اب مصنوعی غصہ یعنی بناوٹی غصہ پیدا کرے، بناوٹی غصہ پیدا کرے، پھر اس کے بعد بچے کی زجر و توبیخ جو مناسب ہو وہ عمل اس کے ساتھ کرے۔ اس طریقے سے بچوں کے درمیان میں تفریق کرنا، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، یہ دونوں کے دونوں کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی ایک بہت بڑی اور بیش قیمت ایک نعمت ہے، جو آج لڑکیوں کے مقابلے میں جو لڑکوں کو ترجیح دیتے ہیں، گویا کہ وہی زمانہ جہالت کے دور میں جس طریقے پر جو ہے لڑکوں کو ترجیح دی جاتی تھی آج بھی اس رسم و رواج کے قائل، اس سے منع کیا گیا کہ گویا کہ اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے مطابق اس کو کیا عطا فرمایا؟ لڑکی عطا فرمایا۔ یہ اس فیصلے سے ناخوش اور ناراض ہے، اور یہ کتنا بھی ناراض ہو اللہ کے فیصلے کو بدل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بدل سکتا۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجلوا ابنائکم، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا تو اپنی اولاد کے درمیان میں انصاف قائم کرو، اگر کسی سے کسی قسم کی زیادہ اگر یعنی محبت ہو جائے، ایک یہ فطری تقاضا ہے، لیکن کپڑے دلانے میں یا گھمانے میں یا کوئی چیز لا کر جب آپ نے دیے تو بچوں کے درمیان میں امتیاز کرنا یہ گناہ کبیرہ میں یہ چیز شامل۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ہر انسان کو اس چیز کا حکم دیا کہ خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور بچانے کے 2 ذریعے ہیں، ایک ایمان ہے اور دوسرا اعمال صالح ہے۔ ہر عمل صالح نہیں بن سکتا، عمل صالح وہی بنے گا جس میں 3 چیزیں پائی جائے، ایک اللہ کا حکم، دوسرا رسول کا طریقہ، اور تیسرا اس سے اللہ ہی کی رضامندی، اس سے کس کی رضامندی ہو؟ اللہ کی رضامندی۔ اسی طریقے سے بچوں کے حقوق میں سب سے افضل ترین حق کہ ان کو روحانی اعتبار سے بچوں کی کیا کی جائے؟ تربیت کی جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق